کہ بس یہ احساس ہر وقت رکھنا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کسی سامنے ہونے اور زندہ ہونے اور ہر وقت ملنے جلنے کے حوالے سے اب تو اتنے آلات موجود ہیں، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ، کہ فون بھی کر لیا اپنے شیخ کو، تو ہر وقت ایک احساس رہتا ہے۔ اچھا، پھر اپنے برادران طریقت سے بھی خوف رہے گا، یار میں کوئی غلط کام کروں گا نا تو یہ تو پیر صاحب کو بتا دے گا، تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تصور شیخ کی جب بھی ہدایت تھی نا ہمارے علماء، صوفیہ اور مشائخ نے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تم ایک ہی شخص، یعنی شخصیت پرستی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہارا شعور، تمہاری یعنی بصیرت وہ اس طرف تمہیں لے جاتی ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یعنی بصارت سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کو، تو جب آنکھوں سے جو چیز نظر نہیں آتی تو بصیرت جو اس کے پیچھے ہوتی ہے، دل کی آنکھ، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا، نہیں ہے کوئی دیکھنے والا۔ تو اسی لیے اللہ کا وہ تصور ہمارے اندر جاگزی نہیں ہوتا، اور یہ جو مشائخ کرام کہتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالی تک پہنچانے کے لیے ہدایت جاری کرتے ہیں کہ یاد رکھو اب میں تمہارے اعمال پر گواہ رہوں گا، تم نے غلط کام کیا تو مجھے پتہ چل جائے گا، لہذا ہر وقت میرا تصور کرو۔ تو اب اگر وہ برائی کرنا چاہتا ہے مرید، اسے خیال آتا ہے یار میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہوگا، میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہوگا، دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہی ہیں، بس۔ تو یہ تصور شیخ کرتے 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 اس کی اتنی اصلاح ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس آئین اور اس دین کے تحت، اس نظام کے تحت جب وہ زندگی گزارتا ہے اور وہ غور کرتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے گویا اس نظام کی طرف لگا دیا، اس آئین کی طرف لگا دیا جو آئین مصطفیٰ ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں ڈوبتا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرتا ہے تو پھر حضور کے سراپائے اقدس کا تصور، حضور کے حسن و جمال کا تصور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسی معجزات کا تصور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر پہلوؤں میں پائے جانے والے کمالات کا تصور اسے اس طرف لے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا شاہکار بنایا ہے، تو پھر وہ اپنے رب ذوالجلال کے تصور میں ڈوب جاتا ہے۔ گویا تصور شیخ ترقی کرتے کرتے اس کو اللہ تبارک و تعالی کے تصور میں اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں جا کر وہ فنا فی اللہ اور پھر اس کے بعد باقی باللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی عیوب و نقائص اور جتنے بھی فواحشات اور منکرات اور باطل خواہشات، ان سب کو ترک کرنے کا اور نیک معاملات کو اختیار کرنے کا نام یہ ہجرت ہے، اور جو اس طرح کا عمل کرتا ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، برائی کو چھوڑنے کا عہد کر لیتا ہے، تو وہ مہاجر ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ آج کل کی جو ہماری سوسائٹی اور ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کی سلامتی کی فکر کرنا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوش عملی جب دیکھی جاتی ہے نا کسی کی، تو اس کی طرف سے دل کے اندر ایک رقیق جذبہ، ایک حلم پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حلم یعنی حلیم الطبع ہونا، یعنی کسی شخص کا روادار اور بردبار ہونا، یہ تو اپنے ہم نظریہ، اپنے ہم عقیدہ اور اپنے ہم مسلک کے لیے ہے، نہ کہ جو بھی خوش عمل نظر آ جائے تو ہم اس کے لیے یہ سوچیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ نیک کام کرتا ہے،
یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات عقیدے کو اور نظریے کو بہت ٹھیس پہنچاتے ہیں. میں اس کی کوئی واضح مثال اگر پیش کرنا چاہوں تو میں جو سمجھتا ہوں، میں ایک بات ضرور عرض کر دوں، اور مقصد کوئی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ وارانہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیے، یہ ابھی جو ایک امریکہ نے سازش کر کے جماعت الدعوہ کے بد عقیدہ بڑے پکے نجدی وہابی حافظ سعید کی جو سر کی قیمت مقرر کی نا، یہ ایک سازش ہے، کیونکہ اس کو شہرت دلوانی مقصود تھی، اور اس کو بڑے یعنی کچھ شارٹ کٹ لگوا رہے تھے جب بھی وہ دفاع پاکستان ریلی اور جلسہ اور یہ اور وہ سب چیزیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ دشمنی میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرنے لگے. میں ایک پروگرام کے سلسلے میں ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو مولانا نورانی کی بڑی بہن اور بہنوئی نے قائم کیا تھا، مولانا فضل الرحمان انصاری صاحب نے، اسلامک سینٹر نارتھ ناز آباد میں. تو میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک مفتی صاحب، مفتی عمیر، وہ وہاں پہ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں. تو ان سے ایسی میری بات ہو رہی تھی، تو مفتی عمیر جیسے یعنی سنی طلبہ کو پڑھاتے ہیں، استاذ العلماء ہیں، ان کے دل میں بڑا نرم جذبہ تھا حافظ سعید کے لیے. وہ کہنے لگے بھائی وہ یار امریکہ سے ٹکرا گیا ہے وہ. میں نے کہا آپ نہیں سمجھ رہے، یہ سب کچھ سازش ہے، یہ سب کچھ غلط ہے. کہنے لگے نہیں بس کچھ بھی ہے. میں نے کہا پکا وہابی ہے. تو ان کے منہ سے نکلا یار وہابیت کو ایک طرف رکھیے آپ، امریکہ کا دشمن تو ہے نا. اب دیکھیے کیا ہوا، یہ جملہ میرے نزدیک کہ وہابیت کو ایک طرف رکھیے، میرے نزدیک تو یہ تو قابل گرفت ہے. اس پہ تو توبہ کرنی پڑے گی، اس پر تو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے وہابیت کو یعنی بالکل ایک معمولی اور ہلکی بات سمجھا، جبکہ وہابیت جو ہے وہ سراسر اول تاخر سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا نام ہے. تو ایسے برے عمل کو ہلکا سمجھنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی اپنے ایمان سے گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی ایسی بات جب نظر آتی ہے تو عقیدے اور نظریے کو بہت زبردست زک اور ٹھیس پہنچتی ہے. اس سے اپنے عقیدے کو ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا یہ حالات کا تغیر ہے، کبھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی بات ہو جائے، جیسے بہت سے معاملات ہوئے، بعض لوگوں نے کہا کہ بڑا افسوس کا اظہار کیا جب اسامہ بن لادن والا معاملہ آیا، لوگوں نے بڑے بڑے افسوس کا اظہار کیا، حالانکہ اس شخص کے بھی وہابی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہاں واصل جہنم ہوا کچھ نہیں پتا، سمندر میں ہوا، کہیں بھی ہوا. بہرحال تو لوگوں کے اندر نرم جذبہ پیدا ہو جانا کسی کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی حفاظت نہیں کر رہا. اس اعتبار سے بھی ہماری سوسائٹی میں اہل سنت و جماعت یعنی مذہب مہذب، مسلک حق، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا، اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی صحت کا اہتمام کریں. عقیدے کی صحت ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو عقیدے کی صحت کے لیے بھی ہمیں سارا اہتمام کرنا ہوگا. جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے ہم اچھی وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں جن سے جسم کو توانائی حاصل ہو، اور توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جسم جلدی سے لاغر نہ ہو جائے، جلدی کمزور نہ ہو جائے، جلدی کمر نہ جھک جائے، ہے نا، جلدی بینائی کام نہ کرنا چھوڑ دے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا. وہ ابھی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں. لوگ عام طور پہ تو بچوں کا ہی سوچتے ہیں، لیکن کم از کم
نیت اگر اچھی رکھی جائے تو بچوں کا معاملہ تو ضمنی ہو جائے گا. نیت یہ رکھی جائے کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کھڑے ہو کر کے قیام رکوع سجود کرتے رہیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی نا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں یا اشارے سے نماز پڑھیں. تو اگر جسم کو توانائی دے رہے ہیں تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبودیت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. تو اسی طرح عقیدے کی صحت کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. اب وہ عقیدے کی صحت کے لیے توانائی وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ بزرگان ملت سے ملے گی.